میٹلڈا ایک انتہائی لالچی اور خودغرض لڑکی تھی، لیکن وہ اپنی ان تمام چیزوں سے کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے زیادہ کی خواہش رکھتی تھی۔ ایک دن میٹلڈا جنگل سے گزر رہی تھی کہ اچانک اسے ایک بہت بوڑھی اور مسٹیریس عورت نظر آئی۔ اس عورت نے میٹلڈا کو بتایا کہ اگر وہ چاہے تو اس سے کوئی بھی ایک وش کر سکتی ہے، اور وہ بوڑھی عورت اس کی کوئی بھی ایک وش پوری کر سکتی تھی۔ بوڑھی عورت کی یہ بات سن کر میٹلڈا کچھ دیر اس کو غور سے دیکھتی رہی، اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد میٹلڈا نے اس بوڑھی عورت کو اپنی وش کے بارے میں بتایا۔ میٹلڈا نے بوڑھی عورت کو بتایا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی وش پوری ہو کہ دنیا میں اس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو۔ میٹلڈا کی یہ خواہش سنتے ہی بوڑھی عورت نے ہوا میں اپنے ہاتھ لہرائے اور اپنے جادو سے کچھ ہوا میں لکھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے تو تھوڑی ہی دیر بعد میٹلڈا پر بہت سارے سونے کے سکوں کی بارش ہونے لگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میٹلڈا سونے کے ڈھیر کے اندر کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میٹلڈا ان سونے کے سکوں کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھی کہ اس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہے، اور وہ لالچیوں کی طرح ان سکوں کو اپنے بیگ میں بھرنے لگی۔ سونے کے سکوں کی چمک میٹلڈا کی آنکھوں کو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور جتنا ہو سکتا تھا میٹلڈا نے ان سونے کے سکوں کو اپنے بیگ میں بھر لیا۔ میٹلڈا نے جلدی سے ان سونے کے سکوں سے بھرا ہوا بیگ اٹھایا اور واپس اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میٹلڈا وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر اپنے گھر واپس پہنچی، اس نے ان پیسوں کو فوراً سے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے لیے بہت خوبصورت اور نئے کپڑے خریدے۔ میٹلڈا ان کپڑوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی، اور وہ ان کپڑوں کو لے کر پورے ٹاؤن کا چکر لگا رہی تھی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں میٹلڈا کو اس بوڑھی عورت کی ایک بات یاد آئی۔ اس بوڑھی عورت نے میٹلڈا کو بتایا تھا کہ تم ان سکوں سے دنیا کی ہر چیز خرید سکتی ہو، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تم ان سکوں سے کبھی بھی خرید نہیں پاؤ گی۔ میٹلڈا نے اس بوڑھی عورت کی اس بات کو مذاق سمجھتے ہوئے ذہن سے فوراً جھٹک دیا، اور اس کے بعد میٹلڈا نے اپنے ان سکوں سے اس ٹاؤن کی سب سے بڑی حویلی کو خریدا۔ میٹلڈا کی وہ خوبصورت اور بڑی سی حویلی دیکھنے میں کسی محل سے بالکل بھی کم نہ تھی۔ اس کے کمرے بہت روشن اور ہوادار تھے۔ حویلی کے بیڈ رومز بہت زیادہ نرم اور آرام دہ تھے، اور پھر اس کے بعد میٹلڈا نے یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ اس نے اس کے بعد بہت لگژری اور خوبصورت کاریں بھی خریدی، اور وہ کارز اس ٹاؤن کی سب سے مہنگی ترین کارز تھیں۔ اس کے بعد میٹلڈا نے اپنے ان پیسوں سے ایک بہت خوبصورت اور بہت لگژری پرائیویٹ جیٹ خریدا، تاکہ اس جیٹ میں بیٹھ کر میٹلڈا پوری دنیا کی سیر کر سکے۔ پوری دنیا کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ میٹلڈا نے دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلز میں کھانا کھایا، اور وہاں پر بہت سارا ٹائم بھی اسپینڈ کیا۔ شروع میں تو میٹلڈا بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس کو بہت ساری دولت ملی تھی، اور وہ اس دولت کو خرچ کر کے دنیا کی ہر آسائش کو خرید سکتی تھی، اور اسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کے منصوبے بھی بنا رہی تھی۔ وہ اس لیے بھی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کے پاس دنیا کی ہر وہ چیز تھی جو وہ کبھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد میٹلڈا بہت زیادہ بور اور اداس رہنے لگی۔ اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ سب کچھ دیکھا جو وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس دنیا کا سارا پیسہ تھا، لیکن وہ پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھی۔ اسی طرح ایک دن میٹلڈا اپنی اس بہت بڑی ساری حویلی میں بیٹھی تھی، اور وہ بور اور خالی محسوس کر رہی تھی، تو اس نے اپنے تمام ارد گرد کی چیزوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، لیکن اس کو وہ خوشی نہیں حاصل ہو رہی تھی جو وہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب میٹلڈا کو اس بوڑھی عورت کی وہ نصیحت یاد آئی، اور میٹلڈا کو یقین ہو گیا کہ واقعی دنیا کی وہ چیز جو وہ پیسوں سے نہیں خرید سکتی تھی وہ خوشی تھی۔ تو بس پھر میٹلڈا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے گی، اور اپنے رویے کو اور اپنی اس لالچ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کے ساتھ ہی میٹلڈا نے اپنے ان پیسوں کو اچھے کاموں میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ٹاؤن کے بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کر دی، بہت سی خواتین کو نئے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ ایسے بزرگ لوگ جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے، میٹلڈا نے ان لوگوں کی پیسے سے ہیلپ کی، اور اسی کے ساتھ میٹلڈا اب پہلے سے بہت زیادہ بدل چکی تھی۔ پہلے اس کو اپنا پیسہ اپنے لالچ کی وجہ سے دوسروں سے شیئر کرنا مشکل لگتا تھا، لیکن اب وہ ہر وقت ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اور اب میٹلڈا کو یہ احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور خوشی کو کبھی بھی پیسے سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اور پھر ایک دن جب میٹلڈا اپنے ٹاؤن کی ان پرانی گلیوں میں
घूम फिर रही थी तो अचानक उसे एक बहुत गरीब और बूढ़ा आदमी नजर आया। वो बूढ़ा आदमी देखने में बहुत ज्यादा उदास और भूखा लग रहा था और उसके पास रहने की भी कोई जगह ना थी। मैटिल्डा ने जल्दी से उस बूढ़े भूखे आदमी को अपने साथ बिठाया और उसको खाने पीने की चीजें दी और साथ ही उससे उसके बारे में पूछना शुरू किया। चाय पीते पीते उस बूढ़े आदमी ने मैटिल्डा को अपनी तमाम कहानी सुनानी शुरू की। उस शख्स ने मैटिल्डा को बताया कि उसने कुछ साल पहले सब कुछ खो दिया था। इससे पहले वो एक बहुत छोटे और खूबसूरत से कॉटेज में अपनी फैमिली और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहता था। वो अपनी नौकरी, अपना घर और अपनी फैमिली सब कुछ खो चुका था और तब से लेके अब तक वो सड़क पर ही रह रहा था। उस शख्स की कहानी सुन के मैटिल्डा को एहसास हुआ कि वो इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी दौलत और बहुत सारी आसाइशें हैं। मैटिल्डा उस शख्स को अपने साथ अपने हवेली में ले गई। उसको वहाँ पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े और रहने के लिए जगह दी। इसके बाद मैटिल्डा ने उस बूढ़े आदमी को कुछ पैसे देकर उससे नया कारोबार शुरू करने के लिए कहा और उसकी मदद की। वो शख्स मैटिल्डा की इस मदद के लिए उसका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था। उसने बताया कि वो सबसे मेहरबान और बहुत ज्यादा काइंड गर्ल है। मैटिल्डा मुस्कुराई और वो जानती थी कि आखिरकार उसे वो हकीकी खुशी मिल गई जिसकी तलाश में थी, और वो ये भी जान चुकी थी कि पैसा जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम चीज नहीं है। और इसके बाद मैटिल्डा अपनी उस खूबसूरत हवेली में सेटिस्फाइड और खुश होकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी।